وہ کسی دیو کی طرح اس پر جھکا اس کی جان مشکل میں ڈالے ہوئے تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے مسلسل مزاحمت کاری تھی، جس کا اثر کم از کم ریان ملک مونا کے بقول کمینے ملک کو تو ہونے والا نہیں تھا۔ ستارہ کو اپنی سانس سے رکتی محسوس ہوئی، تبھی وہ اس کے سینے پر مکے برساتی مر جانے کو تھی۔ تبھی اس نازک سے پڑی پر رحم کھاتا اسے آزادی دے گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی بے دم سی تکیے پر گر سے گئی۔ ریان ملک آنکھوں میں ہماری کی سرخیاں لیے اس کی کن بٹی پر لب رکھتا اسے سرخ کر گیا۔ ستارہ نے بھی بوجھل ہوتی پلکیں اٹھا کر ایک پل کے لیے اپنے من محرم کو دیکھا، جو آج نہ جانے کیوں اتنا جنونی ہو رہا تھا۔ بہت عزیز ہو گئے ہو دل بڑا، تمہاری یہ شاہ گلاب سی کلیاں میرے لیے کسی سکون بڑی پناہ گاہ سے کم نہیں۔ وہ اس کی کلائیاں تھام کر باری باری اس پر اپنے پرتبش لب رکھتے الفت میں لہجے میں بولتا ستارہ کی دھڑکنوں میں بوچھا لیا۔ میں چاہتا ہوں تمہاری یہ ریشم گیسوں سے کسی ٹھنڈی میٹھی چھاؤں جو ہی مجھے پر سایہ کیے رہیں۔ وہ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں بٹ اس کی مہک اپنی سانسوں میں گولتا ستارہ کی حالت خراب کر رہا تھا۔ تمہاری یہ غزالی آنکھیں جو کچھ بھی نہ کہہ کر بھی ریان ملک کو سب بتا جاتی، ان میں ہمیشہ میں اپنا عکس تلاشنا چاہتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کی آنکھوں پر اپنا لمس سرو کرتے ستارہ کی آنکھوں میں نمی بڑھ گیا۔ کتنی عقیدت اس کے پاکیزہ لمس میں۔ تمہاری یہ چھوٹی سی پیشانی، میں چاہتا ہوں ہر پل یہ میرے لمس سے آباد ہے۔ وہ اس کی پیشانی پر پر شدت بوسہ دیتے متبسم لہجے میں بولا۔ ستارے پر مشکل نہ آنکھیں اٹھا کر سامنے خود پر الفت اور دیوانگی لٹاتے اس مجسم محبت کو دیکھا، جو کچھ ہی وقت میں اسے اپنی سانسوں سے بھی زیادہ ضروری لگتا تھا۔ وہ تمہاری یہ چھوٹی سی ناک، اف میرا دل چاہتا میں کھا جاؤں اسے۔ وہ شرارت سے بولتے اس کی چھوٹی سی ناک پر دانت گاڑ کے وہ کڑا کر رہ گئی تھی۔ گندے یان، مجھے نہیں بات کرنی آپ سے۔ وہ اپنی ناک سے لاتے اسے دھکا دیتے نر اٹھے پانی سے کہتے اٹھ کر گلاس وال کے قریب جا کھڑی ہوئی، تو وہ مسکراتا اس کے قریب آیا، اس کی نازک سے کمر میں واضح حرکتیں ایک جھٹکے میں اسے اپنے قریب کر گیا۔ اور تمہاری کے گلاب سی نازکی لیے انابی لب، دل چاہتا ان کی ساری سرخیاں چرا کر خود میں گول لوں۔ وہ اس کے انابی لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے لہجے میں عجیب دیوانگی کے لیے بولا۔ ستارہ جی جان سے لرز اٹھی، پاپا پلیز جان۔ اس کے سینے پر میں لڑ سے ہاتھ رکھتے بامشکل بولی تھی، اور تمہاری یہ سراہی دار گلداز کرنے مجھے کسی میخانے سے کم کہاں لگی ہے جانے جانا۔ وہ مزید مدہوش ہوتا اس کی گردن پر جھکا بے جاں اپنا پرشدت لمس چھوڑتے اسے پاگل کرنے لگا۔ ستارہ کو لگا جیسے اسے انگارے چھوڑے یا اسے کسی بٹی میں ڈال دیا گیا ہو۔ ٹانگوں سے جان ناپید ہوتی محسوس کر کے وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیج گئی۔ جان پلیز پلیز، وہ اس سے دور ہٹتا نہ دیکھ رو رہی۔ وہ ایک دم سے بخلاتا اس کے رونے پر پھر اپنی بےخودی پر غصایا۔ وہاں اتنا بےخود ہو گیا تھا۔ میری جان کچھ نہیں ہوا، آئی ایم سوری، کچھ نہیں کرا میں۔ وہ نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بڑے ملائمت سے بر پر ڈالتے، اس کا سر اپنے سینے پر کے نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے، دونوں پر بلینکٹ ڈالتے اس کے بال میں انگلی چلانے لگا، جس پر وہ اس کی گرد میں چلا چھپائے مدم سانسیں لیتی۔ ریان ملک کو پھر سے بہکانے کا سامان کرنے لگی، جس پر وہ اپنی ضبط سے سرخدی آنکھیں مندے خود کو روکنے لگا، ورنہ یہ نازک سی گٹیا تو اسے کہیں کا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ بادل چاہ کو جیسی ہوش آیا تھا، لمس ابراہیم کے یاد آتے ہی وہ تیزی سے اٹھا، پر سر میں عجیب قسم کا درد اٹھا تھا۔ وہ سردی سے آنکھیں میتا اپنے سر کو تھام گیا۔ دوسرے ہی پل وہ اپنے سر میں اٹھتی ٹیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے روم سے نکلتا لمس ابراہیم کے روم کی جانب بڑھا، جس میں جان جیسے شدید ناپید تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا۔ وہ بامشکل چکراتے سر کے ساتھ لمس ابراہیم کے روم کے سامنے آ رکا، گہرا سانس بھرتے اور روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا، پر وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ پورے کمرے میں اسے تلاشتے باہر کی جانب بھاگا۔ کئی بار وہ گرتے گرتے بچا تھا، لمس لمس کہاں ہے اب؟ اسے آوازیں دیتا حال میں آیا، پر وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ ریان ملک تیزی سے اس کی جانب آیا تھا، کیونکہ اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ برو واٹس رانگ ود یو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو آرام کرنا چاہیے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اسے تھامے بولا تھا۔ نو، مجھے آرام نہیں کرنے ایان، مجھے لمس کو دیکھنا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے مل نہیں رہی۔ وہ ایان کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے ٹی وی لاؤنج کی جانب آیا، پر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ لمس کہاں ہے آپ؟ دیکھیے ستائی نہیں، آپ مجھے پلیز باہر آئیے۔ وہ سنہری آنکھوں میں درد کی شدت سے سرخیاں لیے ہر جگہ سے تلاشتا کوئی دیوانہ سا لگ رہا تھا، جسے بس اپنی میر چاہیے تھی۔ لمس وہ دوڑا تھا، اس کی آواز سنتے تیزی سے مونا ریان ملک اس کی جانب آئے تھے۔ بازل کیا ہوا اور یہ تم ٹہل کی سوچ میں رہے ہو؟ ریان ملک نے آنکھیں چھوٹی کی اس سنگی کو دیکھا۔ لمس ابراہیم کہاں ہے ریان؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے
اس سے دریافت کرنے لگا، کیونکہ اسے اس وقت کسی بات سے سرکار نہیں تھا۔ اسے بس اپنا جنون اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے تھا، بس۔ وہ اپنے روم میں ہوگی بادل، وہ پرسکون انداز میں بولا، نہیں 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 ہے وہ وہاں، کہاں ہے وہ؟ وہ ایک دم سے غصے سے پاگل ہوتا دوڑا تھا۔ ہزر ستارہ بھی شور سن کر باہر آئی تھی۔ بیو، ہزر نے نم لہجے میں بادشاہ کو پکارا تو وہ تیزی سے اس کی جانب آتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ بیو کی جان رونا نہیں، اچھا بتائیے آپ کی بات کہاں ہے؟ وہ نرمی لہجے میں لیے بولا تھا۔ میں نہیں جانتی بیو، میں گئی تھی ان سے ملنے پر انہوں نے ڈور نہیں کھولا۔ وہ مجھ سے نہیں ملی، ہونس لہجے میں بولی، رونا نہیں۔ ستارہ گڑی، آپ ہزر کو روم میں لے جائیے۔ وہ ستارہ سے مخاطب ہوا جو ڈرتے ڈرتے ہزر کے لیے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ نہ جانے کیوں پہلے دن سے ہی اسے اس انسان سے ڈر لگتا جس کی آنکھیں کبھی سیاہ ہوتی تو کبھی سنہری۔ اگر لمس کو کچھ ہوا تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں، سمجھے تم لوگ سب۔ وہ غصے سے داڑتا اپنے روم کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بادشاہ سے باصل بنتا سیڑھیاں پلانگتے نظر آیا۔ خبردار اگر جو کبھی میرے پیچھے آیا، مونا ریان ملک اور ایان ملک کو میرے پیچھے آتا دیکھ وہ غصے سے داڑا۔ سب لب بینچ کا رہ گئے۔ مونا، ہمیں اس کے پیچھے جانا ہے پر اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے، وہ پہلے سے ہی ٹھیک نہیں۔ میں نہیں چاہتا اسے کچھ ہو۔ ایان جلدی سے جے کو اطلاع کر وہ سب سپیر سے اپنے ہولیے بدلتے وہ بھی اس کے پیچھے نکلے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیسے اور کہاں جا رہی ہے۔ دماغ جیسے پورا معاف ہو کر رہ گیا تھا، دل بالکل ساگا سا ہو گیا تھا، سانسیں بھی ضرورت کو بڑھتی وہ بنا کسی احساس کے چلتے جا رہی تھی۔ بکھرے بال، سفید کلر کا لوز سا کرتا پہنے، اس کے ہم رنگ ہی پلازو پہنے، سر پر سفید بڑا لی جس میں سے بال بے ترتیبی سے نکلے ہوئے تھے، یہ جانے بنا کہ اس کا باہر نکلنا اس کے لیے سزا بننے والے تھا۔ وہ ہر فکر سے آزاد چلتی جا رہی تھی۔ مرمیڈ، مجھے ساتھ ہی رہنے دے، میری نرمیاں آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جو بادشاہ نرم ہو تو آپ کو اپنے اندر سمو لے گا، پھر باہر کی دنیا کی ہوا بھی آپ کے لیے ناپید کر دوں گا، آپ کو جینے کے لیے بھی سانس بادشاہ کی سانسوں سے لینا ہوگی۔ اس کی جنن ہے سرگوشیاں اس کی سماعت میں رقص کر رہی تھی۔ مار ڈالوں گا میں لمس ابراہیم، ہر اس انسان کو مار ڈالوں گا جو تمہارے قریب آنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کس قدر پاگل ہے اس کے معاملے میں۔ لمس ابراہیم کی ہوش کا آنکھوں میں نمی بڑھنے لگی۔ صرف تم میری ہو، میری ہو، میری ہو، کیوں نہیں سمجھ آتا تمہیں؟ آتش دیماندگی میں ڈوبا ہر لفظ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ آنکھوں سے آنسو درد بند کر ٹوٹ کر بکھرے تھے، آسمان بھی اس کے ساتھ اشک بہانے لگا تھا۔ حنک موسم میں بارش کی بوندیں سب جھنجھلا دینے والی تھی، پر وہ اپنے معاملے میں بے حسی پر ادھر آئی تھی۔ شاید دشمن جاں کہیں ہم سے دوری بنا کر ہمیں تڑپانے کی کوئی نئی سازش تو نہیں آپ کی؟ وہ جان لیوا قربت میں اس کی جان افروز سرگوشیاں، وہ گھٹنوں کے بل گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اللہ کیوں میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ سنسان سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھی روتی ہوئی اپنے غموں پر شکوا کے نہ ہوئی۔ اسے لگتا تھا جیسے اسے کسی کے بدوار لگے تھے، جیسے پریوں کی کہانی میں پرنسس کے پیدا ہوتے ہی بری پریاں انہیں بدوا دے دیتی ہیں، جیسے توڑنے والا کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ اسے لگتا تھا جو اس کے قریب آتا وہ اپنی منحوسیت سے اسے بھی تباہ کر دیتی تھی۔ لمس ابراہیم، سارے درد مجھے کیوں نہیں دے دیتے؟ کیوں نہیں آزاد ہوتی آپ اس قید سے؟ یقین جانے اگر ایک عمر بھی لگی نا آپ کو اس میلے میں، تب بھی آپ کا سہل اف تک نہیں کرے گا۔ آپ پر تو سو بادشاہ قربان۔ وہ دلکشی سے سرگوشیاں اس کے اپنے ارد گرد سنائی دے رہی تھی، جسے یاد کرتے اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ کس قدر حسین منظر تھا وہ جب وہ اپنے ساحل کی باہوں میں تھی، آنکھیں زخمی تو لبوں پر تبسم لے وہ نڈھال ہو کر حواس کھوتی وہیں گرتی چلی گئی۔ ارے وہ دیکھو، یہ تو وہی لڑکی ہے جسے باس نے ہمیں تلاش کرنے کو کہا ہے۔ چلتی گاڑی میں سے ایک جابرہان کے آدمی کی نظر جیسے ہی فٹ پاتھ پر بے سود پڑی، لمس ابراہیم پر پڑی، وہ چلا اٹھا۔ جو ڈرائیو کرتے آدمی نے فوراً سے گاڑی روکی۔ ارے ہاں، یہ تو وہی ہے، دیکھ کیا رہے، اٹھا اسے، اس سے پہلے کوئی یہاں آئے۔ وہ انہیں حکم دیتے بولا، جس پر دو آدمی فوراً عمل کرتے گاڑی سے اتر کر لمس ابراہیم کی جانب اسے اٹھائے گاڑی میں ڈال کر نکلتے چلے گئے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی اس کے ساتھ؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ کس قدر چاہتا تھا وہ اسے؟ خود کو اس سے دور کیسے کر سکتی تھی؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ یہ سوچی تو اس کی جان نکال رہی تھی۔ وہ ایک خاص سے ریش ڈرائیو کرتے اسے ہاتھ میں اپنے موبائل پر تیزی سے انگلیاں چلاتے مسلسل ڈیوائس کو ایکٹیویٹ کر رہا تھا، جو تھی کہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھا۔ ریان، گاڑی تیز چلاؤ، ہم اس سے بہت پیچھے رہ کے ہم اپنا راستہ کھو دیں گے۔ ایان ملک بادشاہ کی گاڑی غائب ہوتے دیکھ اسے بولا تھا، جس پر ایان ملک نے اسے خطرناک تیور لیے دیکھا۔ شٹ اپ ایان، مونا، جلدی سے بازار کی لوکیشن ٹریس کرو۔ وہ ایان ملک کو جھڑکتا مونا سے مخاطب، کیونکہ وہ چاہتا تھا اگر وہ بادشاہ کے زیادہ قریب رہی تو اس شاطر انسان کو پتہ چل جانا تھا۔ مونا تیزی سے
टैब पर उंगली चलाते बादशाह की लोकेशन ट्रेस करने लगी। तभी रेहान मलिक का फ़ोन रिंग हुआ। वो फ़ोन स्पीकर पर लगा था, कॉल रिसीव कर गया। लम्स कैसे वहाँ से निकली? गुलबाजी कहाँ है रेहान? मुशीर तो गुस्से में था। रेहान मलिक ने तू निकलते खुद को हंसा दिया। जान हम उसका पीछा कर हैं। हिम्मत करता बोला। मुन्ना का अलग सांस खुशको रहा था। आयान मलिक की जो फिक्र से जान जा रही थी, शट अप रे, मैं उन्हें तुम्हारी मुन्ना के हवाले करके गया था। अगर उन दोनों को कुछ हुआ तो अपनी कब्र तुम दोनों अपने हाथों से खुद खोद लेना। मुन्ना से कहो मुझे बाजी की लोकेशन सेंड कर फ़ौरन। वो गुस्से से डराता तीनों को जर्जी लेने पर मजबूर कर गया। मुन्ना कब कबाती उंगली से आलमराव को बादशाह की लोकेशन सेंड कर गई। माजी सुल्तान आप प्लीज़ आप जाइए, जब भी आप गार्ड होते हैं मेरा जीना महाल किए रखते हैं। वो किचन में काम कर रही थी, पर उनके शोहर नामदार थे जिन्हें वक्त ब वक्त रोमांस से सूझता रहता था। हरम जान ये तो अब जुल्म होना मुझ मासूम पर के छुट्टी के दिन भी अब मुझे आप जाने के आर्डर मिले। सुल्तान हरम को पीछे से अपने हसान में लेते लहजे में मजलूमियत ताली करते गोया हुआ। वो अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालते हुए मुश्किल काम में ध्यान लगाने की कोशिश करने लगे। मेरे शर्मीले सनम, 1 महीना होने कहा अब आप अभी तक मेरे सुल्तान को समझी ही नहीं। उसके बाल में चढ़ा छुपा उनके महक अपनी सांसों में बसाते मदम सरगोशी बोते हरम को किसी काम का छोड़ने कहाँ वाले थे। प्लीज़ सुल्तान मुझे काम करने देना। उनके हाथ अपने गिर्द से हटाने की तगदो करते आजे से गोया हुआ तो सुल्तान एकदम से उसका रूह अपनी जानब घुमाते जुनूनी हुआ था। जानम आज की जानती हो ना, मुझे नहीं अच्छा लगता जब तुम मुझे इग्नोर करके दूसरे कामों पर ध्यान देती हो। वो एक बाजू साथी से हरम की कमर की गिद बांधे दूसरे उसके बाल में उलझते जुनूनियत से बोलता हरम को सहमने पर मजबूर कर गया। सुल्तान मैं बस काम वो शदीद से सहमति बामुश्किल इतना ही बोल पाती, आंखों में नमी से उतर आई थी। तुम जानती हो ना मुझे हर उस चीज़ से नफरत है जो तुम्हारी तवज्जो को अपनी जानब खींचे। तुम्हारी हर सोच पर, तुम्हारे दिल पर, तुम्हारी सांसों पर, तुम्हारे लम्स पर। बस सुल्तान कहा कि और किसी का नहीं। सब जानते हुए भी क्यों पागल करती हो अपने सुल्तान को जानबाज की। वो बेसब्री से उसके एक एक नकूश को अपने पोलों से चूते हनूस जुनूनी अंदाज में बोला था। क्रिस्टल ग्रे आंखों में सुर्खियाँ सी गुली हुई थी, उसकी बाहों में खड़ी नाजुक सी पड़ी को सहमा रही थी। सुल्तान उसकी छड़ को मुट्ठियों में दबोचे उसके सीने पर सर के आंखें मीच की। एक यही पनाहगाह थी जो उसे उस वक्त सुल्तान की जुनूनियत से बचा सकती थी। और हुआ भी ऐसे कि जिन आंखों में जुनूनियत की सुइयाँ थी उसमें नरमियाँ उतरती, उल्फत के रंग उतरने लगे। वो नरमी से उसके शानों से सीधा बाल हटाते उसके कंधे पर जाम अपने दहकते लम्स महकते हरम के सांसें बिखेरने लगा। मेरी ज़िंदगी नशा हो तुम सुल्तान का। हरम अगर कभी मुझसे दूर हुई तो सुल्तान अपने हवास को देगा, सब भूल जाएगा, पागल हो जाएगा। उसके कान के लो पर लब कुशाई करते मध्यम आवाज़ में बोलता कुछ रंजीदा सा लगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं सुल्तान? मैं क्यों छोड़ कर जाऊँगी आपको? उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते अपने ओशियन ब्लू आंखों के आंसू लिए नम लहजे में तड़प कर बोली थी। पता नहीं हरम, जब से तुम्हें पाया हर वक्त डर सा लगा रहता है। अगर तुम मुझसे दूर हो गए तो क्या करूँगा मैं? ये सोच ही मेरी जान निकाल लेती है। कैसे जी पाऊँगा मैं तो तुम्हें कुछ पल ना देखूँ तो जान सी जाने लगती है, धड़कने रुकने लगती है। मैं नहीं रह सकता तुम बिन जानम। अगर कभी मुझसे मेरे जनून से तंग भी आ जाओ तो खुदारा मुझे महरूम मत करना। उसे अपना गुलाम समझ के बस थोड़ी सी जगह दे देना अपने पहलू में। मैं सारी उम्र उसी पर गुजार कर लूँगा। तुम्हारी महरूमी सुल्तान के हवास छीन लेगी हरम। उसके हाथों को अपने लबों से लगाता ना जाने क्यों आज ऐसी बातें करके उसे भी तड़पा रहा था। वो नहीं चाहती थी कि वो उससे मोहब्बत करती है या नहीं, पर उससे 1 महीने में सुल्तान की ऐसी लत लगी थी उसे कि वो भी उसके बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। प्लीज़ साहब ऐसा क्यों सोचे? मैं तो आपकी हूँ ना सुल्तान, आपकी बीवी हूँ और अब हमेशा आपके पास ही रहूँगी। आप तो मेरी वो दुआ है जो खुदा ने बिना मांगे ही मुझे अता दी। मिली मेरे खुदा की तरफ से दिया तोहफा है। मेरी हर सांस आपके नाम। फिर भला मैं क्यों दूर होने लगी आपसे? आप प्लीज़ ये हाल आज के बाद कभी अपने दिल में ना लाइएगा। वो किसी भी तरह उसे मुतमईन करना चाहती थी क्योंकि उसने अक्सर सुल्तान को रातों में उठ कर सजदों में रोता देखा था। वो नहीं जानती थी कि आहर बात का डर वो अपने दिल में पाले बैठा था, पर उसकी तड़प उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। हाँ तुम मेरी हमेशा मेरे साथ होगी, मुस्कुराते हुए बोला। ना पता नहीं वो उसे बता रहा था या खुद को बावर करवा रहा था, पर जो भी था बहुत तकलीफ दे था। वो उसके सीने पर सर रख गई तो वो भी सर्दी से उसके कीद अपना हसार खींच गया। वो जानता था वो उससे मोहब्बत नहीं करती, पर ये काफ़ी था उसके लिए कि वो उसके पास ही उसकी दस्तरस में थी।
ہمیشہ اسی کے رہنے والی تھی۔ لمس ابراہیم نے اپنی درد کرتی سے آنکھیں پر مچ کر کھولے، اپنے درد کرتے سر کو تھام لیا، پر جیسے ہی دل و دماغ نے حواس کی دنیا میں قدم بقدم خوف کے مارے تیزی سے بڑھ سے نیچے اتری۔ وہ کہاں تھی؟ یہ نہ تو جے ایس پیلس نہ شاہ مینشن، تو پھر وہ کہاں تھی؟ اسے یاد ہے کہ آخر بار وہ سر پر تھی، اور پھر چکراتے سر کے ساتھ وہ حواس کو بیٹھی تھی، کہیں وہ کسی مصیبت میں تو مبتلا نہیں ہوگی، اگر وہ کسی غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی ہوئی تو۔ عجیب عجیب سی سوچیں اس کے دماغ میں گیرا کرنے لگی۔ تب وہ ہمت کرتے دروازے کی جانب بڑھی، اس نے کھولنے کی کوشش کی، پر وہ لاک تھا۔ وہ گھوم کر تیزی سے کھڑکی کی جانب آئی، پر وہ لاک تھی، بہت کھولنے پر بھی نہیں کھلی۔ پر باہر کا منظر دیکھ خوف سے اس کی ٹانگیں لرز اٹھی، ہر طرف آدمی ہی آدمی ہاتھوں میں ہتھیلی گھوم رہے تھے۔ وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے بہت بری طرح سے پھنستی چلی گئی تھی۔ شاہ پلیز بچا لیں مجھے پلیز، وہ وہیں بڑبڑی ریت کی مانند دیوار کے ساتھ گرتی چلی گئی۔ دوسری جانب وہ ریش ڈرائیو کرتا بادشاہ تک جلد از جلد پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ابھی ٹھیک بالکل نہیں۔ عالم راؤ نے بادشاہ کی لوکیشن ملتے اسے کال کی تھی۔ دوسری جانب سے دوسری پیدل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ بازی لسن، تم وہاں اکیلے نہیں جاؤ گے، ہم پہنچو۔ اگر تم نے اکیلے جانے کی بے وقوفی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، از دیٹ کلیئر؟ اور تم جب تک میں وہاں نہیں پہنچا تو تم کال پر ہی رہو گے میرے ساتھ، اور خبردار جو کوئی بے وقوفی کی تو۔ وہ بادشاہ کو سخت لہجے میں درستی سے بولتا، آخر میں تو حکم بڑے لہجے میں بولا تھا۔ دوسری جانب وہ عالم رو کے حکم پر عمل کرتا خود بات سب کرتے اپنے قدم وہی روک گیا، کیونکہ وہ عالم رو کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے اس کی مرمٹ کیسی ہوگی، پر وہ اسے کچھ ہونے نہیں دے گا۔ لمس ابراہیم گھٹنوں برسا دیے رو رہی تھی کہ دروازہ کھلا تھا اور کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ لمس ابراہیم نے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ جاں بحران چہرے پر کمینی سے مسکراہٹ لی، اسے سر تا پیر گھٹتے اس کی جانب آیا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی ہوس دیکھ وہ خوف سے لرزی، اپنی ٹانگیں سمیٹ کر خود میں سمٹی۔ اف بلیک بیوٹی، تم تو وقت کے ساتھ ساتھ بے حد خوبصورت اور دلکش ہو گئے ہو۔ 5 سال سے تڑپ رہا ہوں۔ 15 سال کی تھی تم جب تمہیں دیکھا تھا، اس وقت بھی بہت خوبصورت تھی تم، یہاں جہاں لگی تھی تم۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے لمس ابراہیم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اسے کراہٹ سی آئی سامنے بیٹھے غلیظ شخص کو دیکھ کر جو اس کی باپ کی عمر کا تھا۔ یہ تمہارے لیے انتظار کیا، میں چاہتا تھا کہ جب تم مزید قیامت بن جاؤ گے تو لے جاؤں گا تمہیں، اپنی دنیا میں لے جاؤں گا اور اپنی ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ اس کے لیے تمہارے باپ سے تمہیں خرید لیا تھا میں نے، تمہیں بچپن ہی پر۔ وہ سالہ کمینہ مجھ سے غداری کرنے کی کوشش کر ہے اور تمہیں کسی اور سے بیاہ لینے کے چکر میں ہے، پر وہ ابھی جانتا نہیں مجھے۔ پر کوئی بات نہیں، اب تم میرے پاس، بلیک بیوٹی، تمہارے صدقے تمہارے کمینے باپ کو معاف کیا۔ اس کے چہرے پر نظر کر ہی بولتا ابراہیم کو پور لہولہان کر گیا۔ اس سے بھی برا کچھ ہو سکتا تھا کہ اس کے باپ نے 15 کی اپنی بیٹی کی بولی لگا دی تھی۔ کاش یہ سننے سے پہلے وہ مر جاتی۔ کوئی باپ اتنا صفا کیسے ہو سکتا تھا؟ رونا نہیں میری بلیک بیوٹی، میں ہوں نا، بہت پیار سے رکھوں گا تمہیں، تمہارا یہ دلکش وجود، اف اس قدر حسین اور نازک سی ہو تم، بالکل اپنے نام کی طرح۔ وہ بولتے ہوئے کچھ قریب ہوتے اس کے رخساروں پر بہتے آنسو صاف کرنے لگا۔ لمس نے مزید دیوار میں گھستی خود کو اس کی پہنچ سے دور کرنا چاہا، جو ناممکن تھا۔ ہاں ہاں ہاں، چڑیا پھڑپھڑا رہی ہے اب اس کے سیاہ بالوں کو چھوتے ہوئے۔ تمساہ اڑ رہا تو بولا، پلیز دور رہیں مجھ سے، مجھے جانے دے۔ وہ ہچکیوں میں روتی پھٹکتے لہجے میں بولی تھی، دور کہاں، اب تو صبح شام بس جابرحان کی گرفت میں رہنا ہے، پھر پھڑپھڑاتی رہنا جتنا چاہے، ہا ہا ہا۔ وہ کمیلگی سے غلاظت بکتے وہاں سے نکل گیا۔ وہ پیچھے پھول پھول کر روتی اپنی قسمت پر ماتم کرنا ہوئی تھی۔ جیل لوکیشن جہاں اس جگہ پر شور ہے اور یہیں کہیں آس پاس ہی موجود ہوگی۔ یہ ایک جنگل جہاں دور دور تک کسی ذی روح کا نام نشان تک نہ تھا۔ مونا نے آگاہ کیا تھا، یہ تو شکر ہے باسل نے لمس ابراہیم میں ٹریکنگ ڈیوائس فٹ کر دی، ورنہ اسے ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا کیونکہ یہاں سگنلز بہت مشکل سے آ رہے تھے۔ مونا لمس ابراہیم کے لوکیشن دیکھتے بولی تھی، باجی تم لمس گڑیا کو بچاؤ کہ باقی سب میں سنبھالوں گا۔ ارے مونا، تم لوگوں کو اس پورے فارم ہاؤس میں بم فیٹ کرنے ہیں، ایان تم بازی کو کور کرو گے؟ اس دیٹ کے لیے سب نے اس کے پوچھنے پر اسپاٹ میں ساتھ ہے۔ سب نے اپنے چہرے ماسک سے کور کیے، اپنی سائلنسر لگی پستول کی احتیاط سے آگے بڑھے۔ کچھ دیر میں وہ سب خاموشی سے راستہ صاف کرتے، جابرحان کے چمچوں کو اوپر پہنچاتے اندر کی جانب بڑھے۔ عالم سیاہ آنکھوں میں لہو لیے اپنے محسوس اوزار سب کو بڑے بے رحمی سے کاٹا، بچے آدمیوں کا حلق ہوش کر گیا۔ جو بھی عالم رو پر گولی چلانے کی کوشش کرتا، بادشاہ اپنی مہارت سے اس کے سر کے بیچوں بیچ گولی چلا کے اسے زندگی سے آزادی دے دیتا۔ تبھی وہ سب ان کی جانب بڑھنے کی بجائے اب بھاگ رہے تھے۔ بادشاہ تم اپنے ہدف کو بھیجو، عالم رو نے دھیمے لہجے میں کہا۔
بلوٹوتھ کے ذریعے اس کی بات فوراً بادشاہ تک پہنچی تھی۔ اس نے ایان کو اشارہ کیا۔ وہ اسبا میں ساحلاتی بادشاہ کے ساتھ لمس ابراہیم کو تلاش کرنے لگا۔ 1 2 3 کتنے ہی کمرے وہ دیکھ چکے تھے پر وہ کہیں نہ ملے۔ بادشاہ پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ اس کا دل چاہتا وہ اس پورے فارم ہاؤس کو آگ میں جھونک دے۔ مونا ایک دروازے کے سامنے رکی، اسے کھولنے کی تگدو میں تھی۔ تبھی ایک آدمی اسے دیکھا گولی چلا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی سے لگتی ایان ملک اسے اپنے پیچھے مضبوط ہتھیار میں لیتے کمال پھرتی سے اس آدمی نے عین دل پر گولی چلا اور وہ وہیں دے۔ مونا نے سانس لو، یہ سارا مرد دیکھا پر شکر تھا وہ ٹھیک تھا۔ ہے گرینٹی، بی کیئرفل بیبی۔ وہ پستول کی نال سے اس کے چہرے سے اونچی پونی سے نکلتی بالوں کی لٹ ہٹاتے انداز دلچسپی سے بولا، یو ایان ملک، چیپ لوفر چھوڑو ابھی ورنہ دانت توڑ دوں گی۔ وہ دانت پہ سے غصے سے کڑائی، گرینٹی کیا تم نے یہ کام بھی شروع کر دیا؟ وہ بنا اس کے غصے کے پرواہ کے اس کی دراز پلکوں کو چھوا۔ مونا اس کے عمل پر لرز کر رہ گئی تھی، دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ چھوڑے مجھے زمبی کہی کہ وہ اس کے کندھے پر مکے برساتی چلائی۔ واہ میں تمہارا زمبی، تم میری ویمپ، واؤ نہ ساؤنڈ۔ اسے اپنی گرپ میں پھڑپھڑاتا دیکھ محظوظ تسکین سے بولا مونا، اب کی بار پوری قوت سے اس کے شانے پر مکر سیدھ کیا پر پتہ نہیں وہ ڈیر کس مٹی کا بنا تھا۔ چلو باقی کے حساب بعد میں، پہلے ایک مجنوں کو اس کی لیلا سے ملنے میں مدد کرتے ہیں۔ وہ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتے اسے دور ہوا۔ وہ دانت پہ سے اس کے پاس سے نکل گئی۔ جابرحان اپنے روم میں بیٹھا ڈرنک کر رہا تھا، تبھی اس کا خاص آدمی بھاگتا بنا ناک کے اندر گھس آیا۔ باس وہ فارم ہاؤس پر حملہ ہو گیا، انہیں ہامتے ہوئے اطلاع دی جو جابرحان کے سر پر بجے تلو پر لگی۔ کیا بکواس بات کرے ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غلط فرش پر پلٹتے غصے سے ڈرا۔ باس وہ جی ایسا ہے، اس نے تھوک نکلتے جواب دیا۔ جابرحان اپنی پستول نکالتا لمس ابراہیم کے روم کی جانب بڑھا۔ جابرحان تیزی سے دوبارہ کل اندر داخل ہوا، جہاں لمس ابراہیم کو رکھا گیا تھا۔ اس کے بگڑے تیور دیکھ کر وہ سہمی باہر جاتی مسلسل گولی اور شور کے وہاں پر شدید خوفزدہ تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کی نازک سی کلائی اپنے ہاتھوں میں دبوچ اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ چھوڑو، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، مجھے اپنے شاہ کے پاس جانا ہے۔ وہ بری طرح سے اس کی گرفت سے مچلتی ہوئے چیخنے لگی پر وہ اسے گھسیٹے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ پلیز چھوڑو مجھے، اللہ میرے شاہ کو بے دے۔ وہ روتے میں مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ وہ پچھلے دروازے سے باہر نکل سوچے پر جیسے ہی وہ دروازے سے نکلا بادشاہ نے مکہ اس کا جبڑا ہلا دیا۔ لمس ابراہیم کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ کڑا کر زمین بوس ہوا۔ لمس ہراساں سے دو قدم اس سے دور ہوئی۔ لمس کی بگڑی حالت دیکھ وہ آگ بگولا ہوتا جابرحان کی جانب آیا اور اسے گریبان سے پکڑ اٹھاتے اپنے سامنے کہ تمہاری ہمت کیسے ہو؟ جیسے ہی بادشاہ کی نظر سے سامنے والے شخص پر غور کی اس کے الفاظ جیسے منہ میں ہی ٹوٹ کر بکھر کے آنکھیں اوپر بڑے سانس جیسے بند ہونے کو تھی۔ دھندلے عکس صاف شفاف دیکھنے لگے۔ مکروہ سے ہزار دھندلا سا چہرہ صاف ہوگا، دماغ جیسے پھٹنے کو آگے، اسے لگے جیسے اس کا پورا وجود مفلوج ہو گیا ہے۔ اس بھیانک رات کا ایک منظر کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ بادشاہ کی گرفت سے ڈیلی پڑتے اس سے دھکا دیتا وہاں سے بھاگا۔ بادشاہ کسی کھاڑے لوٹے بڑے انسان کے مارے زمین پر گھٹنوں کے بل گرا۔ ہر چیز جیسے ساکت ہوگی اس کی آنکھوں کے سامنے۔ وہ 5 سال کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ اس کی نینی سی گڑیا، اس کی آئیڈیل ڈیڈ، اس کی پیاری ماما، اس کا خوشو بڑھ گھر قصہ اس کی آنکھوں کے سامنے تباہ و برباد ہوا تھا اور وہ کچھ نہ کر پایا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا کر وہ مضبوط وجود ریزہ ریزہ بکھرتے عمدے مزمیر بوس ہو گیا۔ لمس ابراہیم چوکب سے بے حس و حرکت مورت بنی کھڑی تھی۔ اس کی جانب بڑی پرکب سے اعصاب شکن اذیت کو برداشت کرتے نڈھال ہوتی چل نہ پائی اور اس اپنے حواس کو بڑے دونوں سل گئے تھے۔ پل پل دونوں نے ہی آبلا پائی کا سفر طے کیا تو کیسے نہ اب زہم ہوتے۔ عالم رو مسلسل 1 گھنٹے سے ہاسپٹل کے کوریڈور میں آئی سی یو کے باہر تنی رگوں کے ساتھ انتظار کرتا۔ مونا بھی دیوار کے ساتھ لگی نم آنکھوں سے آئی سی یو کے دروازے کو دیکھتی۔ دعا گو تھی۔ ایان ملک بینچ پر بیٹھا گہرے سکوت میں تھا۔ وہ بادشاہ کے لیے عالم رو کی محبت سے اچھے سے واقف تھا، خود بھی اسے بہت محبت کرتا تھا۔ آنکھیں ضبط سے سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ لمس ابراہیم بھی دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں تھی، سٹریس کی وجہ سے حواس کو بیٹھی تھی۔ تبھی وقت پر طبی امداد سے اس کی طبیعت اب سٹیبل تھی۔ ٹینشن بازر کی تھی جس کی حالت ناساز ہی کوئی نہیں چاہتا تھا۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اس حالت کو پہنچا تھا؟ تقریباً 2 گھنٹے بعد ریان ملک آئی سی یو سے باہر آیا۔ ریان کیا ہوا اسے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ عالم رو نے بے صبری سے پوچھا۔ مونا اور ریان ملک بھی اس کی جانب آئے تھے۔ جے بازی کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، اگر اسے ہوش نہیں آیا تو اگلے 24 گھنٹے وہ کوما میں لڑکھڑاتے لہجے میں اس سے پہلے کہ اپنی بات مکمل کرتا عالم رو نے اسے گردن سے دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ گرفت اتنی سخت کہ ریان ملک کو لگا اس کی گردن چوٹا جائے، پر اس نے مزاحمت نہ کی۔ مونا بھی پھول پھول کر رو دی۔
ایان ملک نے اس تعبیت سے اپنے بالوں کو مٹھی میں بیچا۔ شرط بکواس مت کرو ریان ملک، مجھے میرا بازی ٹھیک چاہیے ورنہ آگ لگا دوں گا تمہارے سمیت اس ہاسپٹل کو۔ مجھے میرا بازی ٹھیک چاہیے، سنا تم نے؟ وہ تیز سے چلاتا ایک جھٹکے میں اسے چھوڑتا اسے دور ہوا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ گھنٹے پہلے جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے تیار ہوتے دیکھ اس کی جان بھائی، جانے جان میں کچھ کام سے جا رہا ہوں، آپ اپنا خیال رکھنا اور کھانا کھا لینا، کوئی شرارت نہیں۔ جان کی جانب اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے دور ہوا تھا۔ شروع ہوئی تھی اس کے لمس بعد جان، میں لمس صاحب سے مل وہ اس کا بازو تھامے اس سے پوچھنے لگی، ہاں میری جان آپ مل سکتی ہیں نا؟ پر ان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ خیال رکھنا اس ستارہ گڑیا کے ساتھ مزاق کرنا، باتیں کرنا، رونا بالکل ہی نہیں۔ بالکونی میں جہاں اوکے میری جان، وہ اپنی الماری سے کچھ ضروری سامان تلاش کرتا ساتھ اسے سمجھا رہا تھا جس پر وہ اچھے بچوں کی طرح اس بعد میں سار ہلا رہی تھی۔ اس کی اتنی فرما برداری پر وہ متبسم ہوتا اس کی جانب آتا یا غلط اس کی ویسٹ پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ اس سے اچانک ہوتی رفتار پر وہ سانس روکا رہ گئی تھی۔ جان بوکھلا کر پکارا گیا تھا، جی جان کی جانب اس کو مزید اپنے قریب کرتے مدم سرگوشی میں بولا، آپ کو جانا نہیں کیا؟ اس کے سینے پر اپنے نازک سے ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے لجاجت بڑے انداز میں بولی۔ عالم راؤ کی آنکھوں میں سرور سا بڑا تھا، اس کمیلی سی پڑی کی حیا پر آپ کہیں تو جاتا ہی نہیں، آپ کہیں تو جاتا ہی نہیں، آپ کا خاتم جانم عاشقی۔ وہ اس کے جبہ بکھرے بالوں کے سنہرے لٹے ہلاتے معمول لہجے میں بولا، گاجی رنگ کا اسٹائلش سا لوز کرتا پہنے، سفید رنگ کا ٹائٹ سے پہنے، سنہری بالوں کے فرینچ ناٹ بنائے جس سے نکلتی کچھ آوارہ لٹے اس کے سندر چہرے کا احاطہ کیے ہوتے، چہرہ کسی بھی آرائش سے پاک تبار، سنہری آنکھیں لرزتی گنہری جو حیا سے اس کے سنہری قاتل آنکھوں کو چھپائے ہوئے تھی، چھوٹی سی صرف ناک پھولے ہوئے نرم گال جب اس وقت سرخیاں چھائی ہوئی تھی، وہ بے سادہ اس کے گال پر جھکا، اس پر اپنا نرمی سے دانت کاٹ گیا جس پر وہ کرا ہے کہ گندے جان۔ وہ غصے سے چلائی عالم مسکراتے وہ اسی گال پر شدت سے لبڑا گیا جس پر وہ غصے سے لال ہوتے اپنے گال کو اپنی ہتھیلی سے رگڑ گئی، مطلب اس کا لمبٹ مٹایا گیا تھا۔ عالم راؤ نے آنکھ چھوٹی کی اپنی معصوم جان کو دیکھ کر جسے غصہ بھی ٹھیک سے کرنا نہیں آتا تھا۔ میرے معصوم دل پر آپ لوگ غصے میں مزید دلکش لگتے ہیں کیا؟ قتل کرنے کا ارادہ اپنے جان کو جان کی جانب وہ دلکشی سے اس پر پڑی پیکر کو نہاتے مجنوں باندھا لہجے میں بولتے سے مزید سویا کر گیا، نیچے ہوں دو کہیں کے۔ وہ غصے سے اس پر حکم چلاتے بولے تھے، وہ اس کی بڑی ہائی پر ٹانٹ کرتی تحکم بڑی لہجے بولی، وہ بامشکل اس کے سینے تک آتی تھی، جو حکم میری ملکہ وہ اس کے حکم پر سرہم کرتا جھکا تھا جس پر وہ ایک دم سے اس پر جبرتی اس کے بائیں گال پر دانت کاٹ گئی۔ عالم راؤ کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا، وہ ہزل کی کمر میں بازو حال کرتے اسے اوپر کو اٹھا گیا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے دانتوں سے تیز کانٹتی اپنا بدلہ لے رہی تھی، جبکہ عالم راؤ کسی اعزاز کے ساتھ اس میٹھے سے درد کو اپنے دل میں اتار رہا تھا، یہاں تک کہ اس درد کو اپنے منہ میں عالم راؤ کا ہون گلتا محسوس ہوا تو وہ فوراً سے دور ہوئی۔ اب پتہ چلا آپ کو؟ اسے گوٹے میں بولی تھی۔ عالم راؤ کو شرارت سوجی تھی، اللہ مجھے کتنا درد ہو رہا ہے، وہ اسے زمین پر اتارتا مصنوعی کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہجر کو ایک دم سے ندامت ہوئی تھی، جان کیا بہت زور سے لاگی، پال میں اس کا لہجہ بھیگا تھا۔ عالم راؤ نے مظلومیت سے اسپال میں سر ہلایا، وہ اس کا ہاتھ تھامتے اسے صوفے پر بیٹھتے اس کے رخسار کو دیکھنے لگی جس پر سچ میں اس کے دانتوں کے نشان گہرے تھے جن میں سے خون بھی رس رہا تھا، جسے دیکھتے بل بل آنسو گرنے لگے تھے۔ جان آئی ایم سوری، یہ کیا ہو گیا؟ میں کیا کروں؟ آپ کو بہت درد ہو رہا ہوگا نا، میں کیسے ہرٹ کر سکتی ہوں آپ کو؟ ہاں میں دوا لگاتی ہوں، آپ کو درد نہیں ہو گیا کیا؟ پھر وہ عالم راؤ کا سامنے ایک پاگل سے ہو گئے تھے جو اس نے دیا تھا، وہ تیزی سے دراز گنگالتی آئنٹمنٹ ڈھونڈتے عالم راؤ کو اپنی دیوانگی سے حیران کر گئے تھے۔ وہ کب اس کی اتنی دیوانی ہوئی تھی؟ کیا وہ بھی اسے چاہنے لگی تھی؟ یہ ساز خوشکن تھا، اسے اپنے لیے روتا دیکھ عالم راؤ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ وہ ٹانس کسی کیفن میں اسے دیکھے گیا، وہ آنٹ ملی اس کی جانب آئی تھی، ابھی بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور نرمی سے اس کی بیڑ بڑے گال پر دھیرے دھیرے مرہم لگاتے ہوئے بولتے ہوئے ساتھ ساتھ آنسو بھی بہا رہی تھی۔ وہ یکدم اسے کھینچ کر اپنی گود میں گراتے اس کے دیوانے پن کو خود میں جذب کر گیا۔ اس اچانک ہوتی اوتار پر مچھلی اس کے کندھ خود پہنچ گئی، آئنٹمنٹ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہوئی تھی، پورے وجود میں جیسے سنسنی سی پھیل گئی تھی۔ وہ شدت سے اس کے بے ہنگم سانسوں کو خود میں جذب کرتا اس نازک سی پڑی کی درکنوں میں تاغیانی سے لیا، وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ آج عالم راؤ نے اچھے سے محسوس کیا تھا، یہاں تک کہ اس دل کو اپنی سانس سے دکھتی محسوس ہوئی، پر تب اس کے حصار میں بنا مزاحمت کے قید تھی۔
کچھ دیر بعد وہ خود ہی اسے آزادی دیتے، اس کی شاعرہ پر نرم کرم سابوسہ دیتے، اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے، اس کی بے ہنگم سانسوں میں سانسیں بڑھنے لگا۔ جہاں آپ کے دیے ہوئے زخم بھی بے حد عزیز ہیں جان عالم راؤ کو، آپ میرے بے حد قریب تھی، مجھے تو بس صاحب کے لمح سے مطلب تھا، اور تو اسے درد تو اسے کہیں نہیں تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کے نگوش کو اپنے دل میں اتارتا، مجنونانہ سرگوشیاں کرتے ہجر کو حیرانی میں مبتلا کر گیا۔ کیا کوئی ایسی محبت بھی کر سکتا تھا کسی سے؟ پر وہ تو جانے سلطان راؤ تھا، سب سے الگ، سب سے جدا، اس انسان کے بیٹا جس نے محبت نہیں عبادت کی تھی اپنے محبوب کی، جس کی پرستش کے آگے پیار محبت عشق سب پھیکے پڑ گئے تھے۔ ہر جذبہ اس دل کے سلطان کے سامنے سرہم کر گیا تھا، اس کے ہزار میں لرزیں آنکھوں میں نملی اسے دیکھ کر تھی، کس قدر حسین تھا وہ شخص، چہرے سے ہی نہیں دل سے بھی ہجر کو اپنا آپ بہت چھوٹا سا لگا تھا۔ آپ کیوں ہیں اتنے چچان، کیوں مجھے بے بس کر ہیں، کیوں جھکنے پر مجبور کر ہیں، کیوں چاہ رہے ہیں میں ہار جاؤں آپ کے سامنے، کیوں چاہ رہے ہیں ہجر کو آپ سے عشق ہو جائے جان۔ وہ آنکھوں میں نمی سجائے اس کی گربان تھام دے، دیوانہ وار چلا تھی، ڈونٹ جانم عاشقی، میں تو بس آپ کو محبت کے اصول سکھانے چلا ہوں۔ آپ تو بہت دور کا سفر طے کرنے لگی ہیں، اتنی دور مت نکلیے، میں نہیں چاہتا آپ کی نازک جان کسی مشکل میں آئے۔ میرے بنائے دائرے میں قید ہے، بس میرے لمحوں کو سنوارنے کا اہتمام کرنے، میرے اندر اپنی کمی کو بڑھنے کا التماس کریں، بس عشق نامی بلا کو میرے لیے چھوڑ دے۔ وہ اس کے آنسوں اپنے لبوں پر چھوٹے، آنکھوں میں دیوانگی وار فرد کے لیے متم لہجے میں نئی فرمائش کر کے وہ اس کے لمس پر سوکھے پتے کی مال لڑ سے اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ اتنی ہی ہمت تھی اس میں مزید، وہ عالم رو کی دیوانگی سہنے کی ہمت وہ اپنے اندر ہمیشہ مفلوٹ پاتی تھی۔ ریان مونا تم سب لوگ بازی کا خیال رکھنا، مجھے کچھ ضروری کام سے جانا ہے، اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سب کو ہاتھ تنبیہ کرتے وہاں سے نکل گیا۔ کچھ دیر میں وہ اپنی منزل کے سامنے کھڑا تھا، پر ہمیشہ کی طرح ہر بار اس کے وجود میں جان جیسے ناپید ہو گئی تھی۔ یہاں پہنچتے ہی وہ مشکل اپنے سر ہوتی جلدی آنکھوں کو مستے ہمت جٹاتا سوئم کی جانب بڑھا، جہاں جانا اس کے لیے ایسا تھا جیسے کسی انسان کو پور ادیر کا لوہان کر کے اس کے زخموں پر نمک پاشی کی جائے۔ وہ ہمت جٹاتے دھیرے سے دروازہ کھولتے، اندھیرا تھا، سامنے ہی وہ دیوانہ شخص پورے بیڈ پر اپنے عشق کی تصویر پھیلائے ایک تصویر کو اپنے سینے سے لگا آنکھیں مودے پڑا تھا۔ وہ اپنے مردہ ہوتے قدموں کو حرکت دیتے ان کے قریب آیا تھا۔ ایک وقت تھا جب اسے انسان کے یونانی دیوتاؤں سے حسن سے ہر کوئی ممبہوت سا ہو جاتا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس شخص کا سب کچھ چھین لیتا، اس کا بے پناہ عشق، اس کا حسن، اس کی جوانی، وہ غرور، یہاں تک کہ حواس بھی چھن گئے تھے۔ وہ سب کچھ بھول گئے تھے، بس یاد ہے تو اپنا عشق، اپنا دیوانہ پر وہ عمر سے زیادہ برے لگنے لگے تھے۔ 50 سال وہ شخص عالم رو کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ باب تھا۔ وہ آہستہ سے ان کے قدموں میں بیٹھتا، ان کے پیر میں محبت سے ہاتھ پھیرتے، ان کے قدموں میں جھکا، ان کے پیروں پر لب رکھ گیا۔ کئی آنسو اس کی کرسٹل گرے آنکھوں سے نکل کر اس کے پیروں کو تر کر گئے، جس پر اس ساکت پڑے وجود میں حرکت آئی، اور وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھے۔ تم آگے کیا اسے لے آئے ہو؟ تم کیا وہ آئی تمہارے ساتھ؟ تم لے آئے اسے؟ وہ آنکھوں میں چمک اسے سے ہمیشہ کی پوچھ بات پوچھنے لگے۔ عالم رو کو ہمیشہ ضبط جواب دے جاتا تھا، اس سے سوال پر ہمیشہ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا، پر خود کو سنبھالتا نفی میں سہلا گیا، جس پر وہ تصویر کو اپنے سینے سے لگاتے موڑ کے، پر پرامس بہت جلدی آپ کے جینے کی وجہ آپ کے پاس ہوگی ڈیڈی، آپ کے پاس ہوگی بڈی۔ وہ ان کچرا ہاتھوں میں لیے پھر سے بولا ہوا جملہ دہرا گیا، تم ہمیشہ ایسے ہی کہتے ہو، پر کبھی اسے لے کر نہیں آتے، تمہارے سارے پرامس جھوٹے ہیں۔ میں خود ڈھونڈوں گا اسے، پھر لے جاؤں گا اسے سب سے دور، کسی کو بھی اپنی جانم عاشقی کو دیکھنے نہیں دوں گا۔ تمہیں تو بالکل نہیں۔ وہ غصے سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولے تھے۔ عالم رو تڑپ اٹھا تھا ان کی تکلیف پر۔ نہیں، میں پرامس کرتا ہوں بہت جلدی ڈھونڈ لوں گا، آپ کا عالم ڈھونڈ لائے گا آپ کی جینے کی وجہ کو۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے لیتے بار بار اس پر بوسہ دیتا، ایک بار پھر سے انہیں امید کی ڈور تھما گئی، ٹھیک ہے، پر جلدی لے آنا، دیکھو میرے سارے کپڑے گندے ہو گئے، ساری چیزیں بکھری پڑی ہیں۔ اسے احساس ہی نہیں کہ آ جائے، وہ جانتی بھی ہے کہ مجھے بس اس کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، پھر بھی کہیں روٹ کر بیٹھ کے کوئی ایسا کرتا ہے بھلا، آخر بھی جانا ہوتا ہے، روز دیر ہو جاتی ہے، پھر جا نہیں پاتا میں، اور میری تائی بھی تو وہی باندھتی ہے، اسے سمجھنا چاہیے بالکل محبت نہیں کرتی مجھ سے۔ وہ تصویر کو دیکھتے شیپا ہب کی سجائے روٹھے پانی سے بولتے، عالم رو کو جیسے کانٹوں پر گھسیٹ گئے تھے، نہیں ایسا نہیں، بہت محبت کرتی ہیں وہ آپ سے، دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہے انہیں آپ سے، آپ تو زندگی ہیں ان کی۔ وہ جیسے جیسے بولے تو ان کے چہرے کی چمک واپس آ رہی، تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ وہ مسکراتی آنکھوں سے بولا، بالکل سچ، کیا آپ کا عالم جھوٹ بول سکتا ہے آپ سے؟ اب آپ شبیر چچا کو بالکل تنگ نہیں کریں گی، ٹائم پر کھانا کھائیں گے اور دوا بھی لیں گے، ورنہ اگر وہ آئیں گی
اور آپ کو ایسے حال میں دیکھیں تو کتنا ناراض ہوں گی آپ سے. انہیں اپنے لفظوں کے شان میں الجھا تھا، اپنی باتیں منوانا چاہ رہا تھا. میں سب کروں، اگر وہ مجھے ایسا دیکھے گی تو کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ یہ کتنی پیاری ہے، میں تو ذرا اچھا نہیں لگوں گا اس کے ساتھ. ایسے وہ اس کی تصویر عالم راؤ کے سامنے کرتے متفکر لہجے میں بولے. عالم راؤ نے بامشکل بضب کیا تھا. وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے پر وہ اس کار کو چھوڑنے پر راضی نہ تھے. ایک بار جب اس نے انہیں لے جانے کی کوشش کی تھی تو وہ آبے سے باہر ہو گئے تھے. خود کو بھی بہت نقصان پہنچا تھا. ڈاکٹر نے عالم راؤ سے کہا تھا کہ اس کار کے ساتھ ان کی زندگی جڑی تھی. اگر وہ اس گھر سے دور ہوئے تھے تو شاید وہ جی نہیں پاتے. تبھی اس نے دوبارہ یہ کوشش نہیں کی تھی. تبھی دو ناقوادہ شبیر چچا کھانے کے لیے اندر داخل ہوئے تھے. چلیے آج اپنے عالم کے ہاتھ سے کھانا کھائیے. وہ سوپ کا چمچ بڑھتے ان کی جانب بڑھاتے بولا. وہ بسکون سے تصویر سے باتیں کرتے سوپ پینے لگے. عالم راؤ کی آنکھوں سے آنسو لہو کے مانند بہتے. دل گرفتگی سے آنکھیں یہ منظر دیکھ رہی تھی.